دس از دا ورسٹ ٹائم ٹو لیو ان کراچی. آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو پاکستان. لیکن یہاں پر جب اپرچونیٹیز کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو کچھ اپرچونیٹیز نہیں نظر آتی. ہم سمجھتے نہیں وہ جانچتے چاہتے سننا دل کی پرتانے یہ سماج کے دنیا نشانے پہ ہے قسمت دیتی ساتھ بھی ہم نئے زمانے سے زمانے کے حالات نہیں ہم جھانک. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا آسک پیپر سیشن سیریز میں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہو میں اس طرح سوالوں کے جواب دیتا ہوں. کافی عرصے سے یہ سیریز میں کنٹینیو نہیں کر سکا, کچھ اپنی مصروفیت تھی, کچھ اور چیزیں بھی تھی جو کور کرنی تھی. خیر, اگر آپ لوگوں کو اس سیریز کا نہیں پتا تو بیسکلی آپ مجھ سے سوال پوچھتے یا میرے ای میل آئی ڈی پہ یا پھر میرے انسٹاگرام پہ جو ابھی یہاں پہ چل بھی رہا ہوگا, اور ان سوالوں کو پڑھ کے پھر میں ان کا جواب دیتا ہوں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگوں کو ان سوالوں کے جواب کی ضرورت ہوگی. خیر, یہ سوال مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال آیا تھا میرے انسٹاگرام پہ, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. سائم ان کا نام ہے. سائم کہتے ہیں کہ السلام علیکم منی بھائی, بن فالوئنگ یو فار کوائٹ سم ٹائم, اور میں خود سے بھی ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں ٹو موو آؤٹ فرام کراچی. اچھا, یہ کراچی سے ہیں. منی بھائی, ٹو بی آنیسٹ کراچی کے حالات دن بدن اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. پہلے جو تھوڑی بہت حالات ٹھیک ہونے کی امید تھی اب وہ بھی نہیں رہی. میں بس چاہتا ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں موو کر جاؤں, اسپیشلی ٹوورڈز یورپ. کیا آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کراچی والوں کے لیے سے اچھا موو آؤٹ ہونے کا آپشنز کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ؟ دس از دا ورسٹ ٹائم ٹو لیو ان کراچی. آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو پاکستان. لیکن یہاں پر جب اپرچونیٹیز کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو کچھ اپرچونیٹیز نہیں نظر آتی, تو اس وجہ سے یہ اسٹیپ لینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, سائم کا یہ بیسکلی یہ سوال ہے کہ انہوں نے موو آؤٹ کرنا ہے یورپ والی سائڈ پہ, کراچی میں وہ بھی رہ رہے ہیں. ایک انہوں نے جو بات لکھی انہوں نے کہا کہ آئی تھنک دس از دا ورسٹ ٹائم ٹو لیو ان کراچی. تو آئی کین اشور یو دیٹ اگر آپ جرمنی موو کر رہے ہو تو دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو لیو ان کراچی. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ رہے ہو کہ منی بھائی پتہ نہیں ہے کیا جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں, بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کافی عرصے سے اسٹوڈنٹ کیسز ڈیل کرتے ہیں جو یورپ میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جنہوں نے یورپ جانا ہوتا ہے. موسٹلی ہمارے پاس کافی زیادہ کیسز جرمنی کے آتے ہیں. میں نے بھی اپنی جرمنی سے ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے, تو اٹ میک سینس کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس بوائے نے وہاں سے پڑھا ہے تو ہمیں بھی کچھ بتا دے گا. بٹ دا تھنگ از کہ بہت سی اب مشکلات آنے لگ گئی ہیں جب آپ جرمنی میں موو آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہو, تو اسپیشلی پنجاب والی سائڈ پہ, کے پی کے والی سائڈ پہ, کہ وہاں پہ رش بہت ہو گیا ہے. فار انسٹنس رش سے مراد کے بہت سے اسٹوڈنٹ آپ کی طرح, جس طرح سائم آپ نے میسج میں لکھا کہ آپ نے اپرچونیٹیز سرچ آؤٹ کی, اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, تو آپ کو اس بیسس پہ آپ باہر جانا چاہ رہے ہو. اور یہ بات ٹھیک ہے, لائک آپ کی انڈسٹری اس طرح سے گرو نہیں کر رہی, تو اسٹوڈنٹس بیچاروں نے اوبیسلی ڈگری کر کے بیٹھے تو نہیں رہنا ہوتا گھر, انہوں نے تو آگے اپرچونیٹیز دیکھنی ہے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن میں پنجاب سائڈ کی بات کر رہا تھا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ ابھی پنجاب میں کے پی کے میں رہ رہے ہو اور آپ نے جرمنی موو کرنا ہے, تو آپ بہت لائک آئیڈیل کے سینیریو میں نہیں ہو, کیونکہ وہاں لوگوں کو 7 8 مہینے اپوائنٹمنٹس کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایون کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں جو 7 8 مہینے ویٹ کرنے کے بعد ایمبیسی کی طرف سے کینسل ہو گئی تھی, جو اسلام آباد میں ایمبیسی تھی. اب اگر ہم کراچی کے اپنے کیسز کو دیکھیں تو کراچی میں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن آئے تھے وہ الحمدللہ اب جرمنی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کے بھی ایڈمیشن آ رہے ہیں اور ان کے ود ان اے ویک اپوائنٹمنٹس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو ایڈمیشن لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ پبلک یونیورسٹیز ہیں, اوبیسلی اگر آپ کی پروفائل اچھی نہیں ہے تو آپ کا ایڈمیشن کے چانسز تھوڑے لو ہو جاتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ آپ کا ایک بہت بڑا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اپلیکیشنز اپلائی کرنے کا اور ایڈمیشنز لینے کا. ونس آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر آ گیا, آپ کی اسٹرگل شوڈ بی اوور نا, کہ آپ نے اپلائی کیا اور ایڈمیشن آ گیا. اب تو سمپل ہونا چاہیے کہ بس آپ اب ویزا اپلائی کریں اور جائیں. لیکن وہیں سے اب مشکل چیزیں اسٹارٹ ہونے لگ گئی ہیں. آپ ایڈمیشن اپلائی کر لو, اگر مل جاتا ہے فارچونیٹلی, دین جو پنجاب وغیرہ والی سائڈ پہ, کے پی کے وغیرہ والی سائڈ پہ لوگ ہیں, ان بیچاروں کو پھر اپوائنٹمنٹس کے لیے کافی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. سیمسٹر انہیں ڈیلے کرانے پڑ رہے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں سیمسٹر کی, پھر اگلے سیمسٹر جاتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. مجھ سے اتنے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یار منی بھائی ہم کراچی جا کر کسی طرح اپوائنٹمنٹ نہیں اپلائی کر سکتے. تو اس سوال کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر آپ پنجاب میں رہ رہے ہو, اسلام آباد رہ رہے ہو, کے پی کے رہ رہے ہو, پاسبلٹی اسی صورت میں ہے کہ آپ کراچی کونسولیٹ میں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو جب آپ کراچی میں لاسٹ 6 منتھ سے ریزائڈ کر رہے ہو, یا پھر آپ کا ڈومیسائل جو ہوتا ہے وہ کراچی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار انسٹنس اگر آپ لاہور سے ہو اور آپ کو 6 مہینے ہو گئے کہ آپ کراچی میں جاب کر رہے ہو اور آپ وہیں پہ رہ رہے ہو, آپ کے پاس پروف ہیں کہ آپ جی یہاں رینٹ دے رہے ہو, یا پھر یہ دیکھیں آپ کے بل آ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایز اے پروف ہوتی ہیں جو کہ آپ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ 6 مہینے سے یہاں پر کراچی میں ریزائڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کا ڈومیسائل وہاں پہ ہوتا ہے, آپ کے نادرا کے پاسپورٹ پہ, آئی ڈی کارڈ پہ ہوتا ہے کہ آپ کراچی. اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے, اگر آپ یہ چیز
چیز پروف نہیں کر سکتے تب آپ اگر کراچی کونسولیٹ میں اپوائنٹمنٹ تو آپ کو مل جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ وہاں پر جاؤ گے وہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ کو ہم ڈیل نہیں کر رہے، آپ کو اسلام آباد میں جو جرمن ایمبیسی ہے وہاں پہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو کمنگ بیک ٹو دا کویسچن جو سائم کا تھا، آئی ریئلی تھنک دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو لیو ان کراچی اف یو وانٹ ٹو موو ٹو جرمنی، بیکاز آپ کے لیے جو اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ہے وہ بہت آسان ہوا ہے آج کل۔ اب جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں انفارچونیٹلی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو باہر موو کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ آپ کو ملیں گے وہ کراچی یا حیدرآباد سے ملیں گے، ان دو میجر سٹیز جو ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں زیادہ تر وہ کراچی اور حیدرآباد سے آتے ہیں، اسپیشلی ٹورڈز جرمنی، کیونکہ جرمنی میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ بلاکڈ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اٹس ناٹ ایزی کہ ہر بندہ وہ اگر ریکوائرمنٹ افورڈ کر پائے، لیکن جن کے پاس بھی افورڈیبلٹی فیکٹر ہے آئی تھنک ان کے لیے جرمنی بہت آئیڈیل آپشن ہے۔ کتنی ہی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جن میں بتا چکا ہوں کہ ہر فیلڈ کی اپرچونٹی ہے یہاں پہ۔ آپ کو جاب سرچ ویزا ملتا ہے 18 مہینے کا، اس کے بعد آپ کو جب جاب ملتی ہے 2 سال بعد آپ کا PR ہو جاتا ہے، اس کے بعد ود ان اب 5 ایئرس کے اندر ہی نیشنلٹی والا جو رول ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ 5 سال اگر آپ یہاں پہ ہو تو آپ کو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری بگ ایڈوانٹیج۔ آپ اگر دیکھو لوگوں کو کہ جو سعودیہ موو کیے ہیں، عمان موو کیے ہیں، قطر موو کیے ہیں، ٹھیک ہے پیسہ تو ٹھیک مل رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آپ کو نہیں مل رہی، بیکاز یہ ایک تھاٹ آپ کے پاس یہ والی ہے کہ یار میں سعودیہ میں پچھلے 15 سال سے بھی رہ رہا ہوں لیکن جیسی میری جاب ختم ہوئی تو مجھے واپس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے کوئی آپ کو وہ اسٹیٹس نہیں دے رہے وہاں پہ، کوئی PR یا کوئی نیشنلٹی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ عرب کنٹریز آپ کو آفر کریں۔ ابھی آئی تھنک اگر آپ ٹین ایجز میں ہو یا 25 کے لو، 25 پلس ہو، ایون 22 23 پلس ہو، آپ نے اپنا گریجویٹ کر لیا ہے تو یورپ بہت آئیڈیل سائڈ ہے ابھی موو کرنے کے لیے۔ ابھی ود ان یورپ اگر جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے پاس لاکڈ اکاؤنٹ کے فائنینسز آپ ارینج کر سکتے ہو جو کہ 11,208 یوروز ہیں فرسٹ ایئر کے لیے، جو کہ آپ کے بینک میں جائیں گے، یہ بھی خیر کافی بار میں کلیئر کر چکا ہوں یہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں لیکن ایز اے سیکیورٹی آپ نے شروع میں لکھوانے ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک جرمنی سے اوپر ابھی یورپ میں کوئی کنٹری نہیں ہے گیون دی اکنامک کنڈیشن، given the long term settlement condition, given the job opportunities after your degree, تو I think Germany would be the ideal۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھو تو I think بیلجیم میں آج کل کافی لوگ جا رہے ہیں، بیلجیم از فیئرلی اے گڈ آپشن، اسپیشلی پنجاب والوں کے لیے بیلجیم آج کل اچھا آپشن ہے کیونکہ ویزا ریشو وہاں کی اچھی ہے اور اپوائنٹمنٹس بھی مل رہی ہیں۔ پر فن لینڈ ایک بہت اچھا کنٹری تھا پہلے، اب اگر اسکالرشپ پہ ہوتا ہے تو اچھا ہے، ورنہ وہاں پہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ 10,000 یورو پر ایئر کی آپ کو فیسز دینی پڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناروے ایک بہت آئیڈیل آپشن تھا پہلے، بیکاز ناروے میں پہلے آپ کی فیسز نہیں تھیں لیکن اب ناروے میں بھی فیسز لگ رہی ہیں۔ اٹلی از اے گڈ آپشن فار کراچی، اگر اسپیشلی آپ بلاکڈ اکاؤنٹ کو افورڈ نہیں کر رہے ہو تو اٹلی ایک کافی سستا آپشن ہے آپ کے لیے، 2 سے 3 لاکھ میں آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے، وہاں جا کے آپ اسکالرشپ نیڈ بیس اپلائی کرتے ہو۔ تو آئی تھنک اٹلی از ون آف دی آئیڈیل آپشن ان دو سرکمسٹانسز جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بلاکڈ اکاؤنٹ کے، ٹھیک ہے اگر تو بلاکڈ اکاؤنٹ کے پیسے ہیں تو میں بالکل اٹلی سجیسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جتنی جاب اپرچونیٹیز جرمنی میں ہیں ان سے آدھی شاید اٹلی میں ہو، اور اٹلی میں لوگ ڈگری کرنے کے بعد بھی بعد میں جرمنی کی طرف ہی موو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اوبویسلی اگر پیسے نہیں ہیں یا بلاکڈ اکاؤنٹ افورڈیبلٹی کا فیکٹر نہیں ہے دین اٹلی بہت اچھا آپشن ہے یورپ والی سائڈ پہ انٹر ہونے کا، اور کراچی سے اٹلی کے جو ویزا ریشو ہے وہ بھی کمپیریٹیولی ہائی ہے، تو ایک اور اچھا ایڈوانٹیج کہ اگر آپ پنجاب سائڈ سے اٹلی کا ویزا اپلائی کرتے ہو تو وہ ویزا ریشو کو اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو کراچی سے ادھر ادھر موو آؤٹ کرنے کا تو میں یورپ سائڈ ہی سجیسٹ کروں گا، ادھر ادھر کے کنٹریز میں چھوٹے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھو خالی نکلنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں کراچی سے نکل جاؤں تو بس سب میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ آپ جہاں پر جا رہے ہوتے ہو آپ وہاں بھی دیکھو کہ یار آگے میں نے جابس کرنی ہے، آگے میں نے سیٹل ہونا ہے، تو آگے کا میرا کیا سینیریو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور کراچی سے ہو تو اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار یو کہ آپ جرمنی اپلائی کریں، کو جو ویزا کے ایشوز ہیں وہ آپ کے بہت کم ہیں۔ سکسیس سٹوریز بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں پہلے کراچی والوں کے ساتھ، آپ میری پلے لسٹ میں جائیے گا، وہاں پہ ایڈمیشن اور ویزا سکسیس سٹوریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی والوں کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس سارے پروسیس کے حوالے سے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی پروسیس کرایا تھا ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا کہ انہیں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کتنی آسانی تھی کہ انہیں جلدی مل رہی تھی۔ اور باقی اگر ان کیس آپ کراچی سے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، خود سے کرنا چاہ رہے ہیں، تب بھی آپ کو ابھی اپنا پروسیس سٹارٹ کر دینا چاہیے،
کیونکہ جرمن یونیورسٹیز میں اپنے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں فار ونٹر 2023 انٹیک. اگر آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں یا پھر کچھ سروسز لینا چاہ رہے ہیں, آپ میری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ سروسز آفر ہو رہی ہیں. یا پھر کمپلیٹ پیکیج اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ ای میل لکھ سکتے ہیں, تو ہمارے تھرو بھی آپ پروسیس اپنا کروا سکتے ہو. بٹ اوبیسلی میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ پہلے آپ خود سے دیکھو, آپ سرچ کرو, چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں, کس طرح کا پروسیس ہے. اگر تو سمجھ آ رہی ہے تو آپ خود سے کرو, اور اگر کچھ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں, کچھ چیزیں ہو گئی ہیں, تو آپ انڈیویجول سروسز کی طرف جاؤ جو کہ میری ویب سائٹ پہ ہوں گی, یہ www.mrvlogs.com. آپ یہاں پہ سروسز کے پیج کے اندر جا کے انڈیویجول سروسز یا بنڈل پیکیجز دیکھ سکتے ہو. سائم آئی ہوپ کہ آپ کو سوالوں کا جواب مل گیا, اور اسی طرح اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں, وہاں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں. فلی آپ کے سوال اگر اس میں پیک ہوئے کہ کافی لوگ ان میں انٹرسٹڈ ہوئے, تو انشاءاللہ ان پہ بھی ڈیٹیل ہم ڈسکشن کر لیں گے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. سی یو ان دا نیکسٹ ولاگس, ویڈیوز, اور کافی ابھی سکسیس اسٹوریز آنے والی ہیں, تو آپ وہ بھی فالو کیجیے گا. کافی اور ڈفرینٹ کنٹریز کے پروسیسز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, تو آپ وہ بھی فالو کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خیال رکھیے. ہٹو بچو اسکواڈ میری ہارڈ کیچ یو آف گارڈ تیری کیا بسات